بڑی پنچایت اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سارے نوافل کی ضرورت نہیں، اور بہت سارے صدقے خیرات کی ضرورت نہیں۔ میرے دوست، اگر مجھ سے آپ سے گناہ ہو جائے تو میرا رب کریم فرماتا ہے میرے بندے صرف تو آنسو ندامت کے بہانا تیرا کام ہے، تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ بشر حافی ایک نام ہے اولیاء کرام کی لین میں، بہت بڑا نام ہے بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن اگر ان کی پہلی زندگی کو دیکھیں تو یہ حضرت بشر حافی نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے شرابی تھے اور بہت بڑے گناہگار، اور بڑا مال و دولت اس کے پاس تھا، اور اپنا مال و دولت سارا غلط کاموں پہ خرچ کرتے تھے، لٹاتے تھے۔ ایک دن شراب میں مست یہ گلی میں جا رہے اور راستے میں دیکھا کہ رب کا نام لفظ اللہ، سارے اتفاق ہو اللہ، یہ خاموشی توڑو بھائی، اللہ۔ پیارے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا میرا امتی، جب تو گناہ کرتا ہے نا، تیرے گناہ کی وجہ سے تیرے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر تو دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا دھبا لگتا ہے، شدہ تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی قسم صحابہ تو تڑپ اٹھے، صحابہ نے پوچھا وما جلا ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دل کی کالت کو اتارنے کے لیے کوئی چیز ہے بھی صحیح؟ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی کی وجہ سے، اور اس کا زنگ اتارنے کے لیے ریگ مار ہے، اس کے لیے سیکل ہے۔ اور میری امت کے لوگوں، جب تمہارا دل کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، تو محبت سے ایک مرتبہ کہہ دینا اللہ، ذرا کو سارے اللہ اللہ۔ یہ ہم نے ایک دفعہ کہا اللہ، اللہ کتنا کریم ہے۔ اس رمضان کی برکت سے میرے دوستو، اللہ نے اس کو کتنی مرتبہ ثواب لکھا؟ 700 مرتبہ لفظ اللہ کہنے کا ثواب تیرے میرے نامہ اعمال میں لکھا گیا، اور یہ ثواب ہے۔ اور پھر ہم نے یہ لفظ اللہ کہا، اس اللہ کی برکت سے اللہ نے دل کی ساری سیاہیوں کو دور کر کے دل کو منور کر دیا۔ تو یہ بشر حافی چل رہے تھے، راستے میں لفظ اللہ پڑا ہے لکھا ہوا، یہ اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے کپڑوں سے صاف کیا، اور صاف کر کے پھر اس کو چوم لیا، چوم رہے ہیں، اور پھر شیشی جیب سے نکالی عطر کی، اور اس سے اللہ کے نام کو معطر کیا، اور معطر کر کے یہ نام لے کر کے پھر رہا ہے، اس سوراخ میں رکھوں، اس دیوار کے سوراخ میں رکھوں، کہتا ہے نہیں، حتیٰ کہ شام ہو گئی، اور یہ اس نام پاک کو لے کر کے پھر رہا ہے۔ شام ہوئی نا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا عرش والے، یہ تیرا پیارا نام اس قابل نہیں ہے کہ میں ان گلیوں کے سوراخ میں رکھ لوں، ایسا مجھے کوئی سوراخ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں تیری اس پاک نام کو رکھوں۔ ہائے میرا رب کا یہ نام اور گلیوں میں رولے، اس ہائے نے رب کعبہ کی قسم اس بشر کی تقدیر کو بدل دیا۔ اس نے وہ لفظ اللہ منہ میں ڈالا، نکل گیا۔ رات کو جب یہ سویا نا شرابی، میرا رب کریم اس کے خواب میں آیا، میرے رب نے اپنا دیدار کرایا، فرمایا یا بشر انت تطہرت اسمنا ونحن نطہر قلبک، یا بشر، اے بشر، ہم نے آج ہمارے نام کو صاف کیا، ہم نے تیرے دل کو پاک کر دیا ہے۔ یا بشر انت تطہرت اسمنا ونحن نطہر قلبک، اے بشر، تو نے دنیا کی عطر سے ہمارے نام کو معطر کیا ہے، ہم نے آج جنت کے عطروں سے تیرے دل کو معطر کر دیا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ یہ رات کو جو اس کے قدم شراب کھانے کی طرف اٹھتے تھے، اس کے قدم گناہ کی طرف جاتے تھے، آج اس نے توبہ کی اور اس نے غسل کیا، کپڑے اچھے پہنے، خوشبو لگائی، میرے رب نے اس کو ویسے معطر کر دیا، اور اس کے قدم آج اللہ کی ناراضگی والی جگہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی رضا والی جگہ مسجد کی طرف اٹھے۔ یہ چل کے مسجد میں آیا اور یہاں تک کہ رب کے در پہ رویا اور آنسو بہائی۔ رب کعبہ کی قسم جب اذان کا وقت ہوا نا تو مؤذن آیا، تو اس بشر حافی نے مؤذن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اے مؤذن، مجھے رب کا واسطہ
آج مجھے میرے رب کے نام کی صدا بلند کر لینے دے۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھ رہا، یہ رنگ کے کالے تھے، کہنے لگا اے اللہ کے ولی، تیرے چہرے پہ اتنا نور، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے نماز پڑھواؤں گا، آپ ہمارے امام ہیں۔ کہا نہیں، مجھے میرے رب کے نام کی صدا بلند کر لینے دے، میں یہ ٹوٹا دل لے کے آیا ہوں، میں یہ پلید دل لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی آؤ اذان پڑھو۔ جب اس نے اذان پڑھی تو خدا کی قسم ایسا افسوس تھا کہ اس شہر کے مرد و عورت سب اس اذان کو سن کر کے دوڑ پڑی۔ یہ کون آ گیا؟ اب جب اذان ختم ہوئی، نماز کا وقت قریب آیا، جو بھی آتا اس کو دیکھتا کہ اتنا نور اس کے چہرے پر، یہ کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے۔ اب وہی امام صاحب آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں وقت کے ولی اٹھو آؤ نا، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، نماز تو ہمیں پڑھاؤ۔ تو بشر کی چیخ نکل گئی، فرمانے لگے عارفونی، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، انا بشر حافی، میں بشر ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو زمانے کا کمینہ انسان ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا نہ گرائیں۔ کہتے اللہ کی قسم میں بشر ہوں، اللہ کی قسم میں بشر ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تیرے چہرے پہ اعلیٰ نور دیکھ رہے ہیں۔ یہ بشر جب مصلی پہ کھڑا ہوا نا، لوگوں نے ایسے دھکا لگا کے آگے کھڑا کر دیا، نہیں وقت کے ولی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، عرش والے میں تو تجھے ناراض کرتا رہا، تیرے نام کو چومنے پر اتنا مقام کہ تو نے مجھے محمد کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم، جب یہ نماز پڑھانے لگا، جب اس نے نماز شروع کی نا، تو میرا رب کہتا ہے میرے بندے میری طرف تو چل کے آ، اپنے علم سے علم دوں گا، اپنے علم سے علم دوں گا۔ یہ پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھتا ہے۔ نماز ختم ہوئی، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کے پاؤں کو چومتے ہیں کہ ہمارے شہر